السلام علیکم ویوز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بھائی جان سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، جتنے بھی میری بہن اور بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ تو آج میں آپ بھائیوں اور بہنوں کو ایک پری کا ایسا مجرب عمل بتاؤں گا، کیونکہ کافی میری بہن اور بھائی بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے کہ سر کوئی ایسا عمل بتائیں پری کا، جس کو کرنے کے بعد ہم اپنا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، ہم اسے حل کر سے اپنا کوئی بھی کام اس سے کروا سکیں۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی اور آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ بہت ہی آسان سا عمل بتاؤں گا جسے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس عمل کو مرد اور عورت دونوں ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو صرف بالغ بندہ ہی کر سکتا ہے۔ 18 سال سے کم عمر اس عمل کو نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 پہ مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کو کئی دفعہ آزمایا گیا ہے، الحمدللہ آزمانے کے بعد اس عمل میں 100% کامیابی ملی ہے، اور اس عمل کو آزمانے کے بعد ہی آپ بھائیوں کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ بھائیوں اور بہنوں کا جو قیمتی وقت ہے وہ ضائع نہ ہو اور آپ کو اس میں 100% کامیابی مل جائے۔ نمبر 2 پہ انشاءاللہ اس عمل کو جو کرنے والا بندہ بھائی یا میری بہن ہے، جیسے ہی اس عمل کو کرے گا تو ایسا سمجھیں انشاءاللہ کہ اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے گی، اور وہ اپنی زندگی میں ہر وہ کام اس سے پری سے کروا سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ نمبر 3 پہ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں انشاءاللہ بہتری ضرور آئے گی، اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس قدر بہتری آتی ہے اور آپ کی زندگی کس طرح بدل جاتی ہے۔ نمبر 4 پہ اس عمل کے کرنے کا جو دن مقرر ہے نوچندی جمعرات ہے، اور وقت رات 12 بجے۔ نوچندی جمعرات کسے کہتے ہیں یہ بھی میں آپ بھائیوں اور بہنوں کو بتا دیتا ہوں، کافی دوستوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ نوچندی جمعرات کیا ہے۔ نوچندی جمعرات وہ ہے کہ جب مہینہ شروع ہوتا ہے، نئے چاند کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اس نئے چاند کی جو پہلی جمعرات آتی ہے اسے نوچندی جمعرات کہتے ہیں، نئے چاند کی پہلی جمعرات۔ تو اس جمعرات کو آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور وقت رات اس کا 12 بجے۔ وقت آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا، جو وقت بتایا جاتا ہے، عمل کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے آپ بھائیوں اور بہنوں کو، تو آپ اسی طریقہ کار پر ہی عمل کیا کریں۔ نمبر 5 پہ اس عمل کو آپ بھائیوں اور بہنوں نے باوضو ہو کر کرنا ہے، اور سفید کپڑے پہن کر کرنا ہے۔ مرد ہے، عورت ہے، جو کوئی بھی اس عمل کو کرنا چاہتا ہے، اس عمل کے لیے سفید لباس ہونا لازمی ہے۔ ہر روز آپ نے جتنے دن بھی عمل کرنا ہے، سفید لباس پہن کر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ نمبر 6 پہ اس عمل کے کرنے کے لیے آپ کو ایک الگ کمرہ ہونا لازمی ہے۔ الگ کمرے میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور تنہائی میں کرنا ہے۔ صرف 707 مرتبہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ زیادہ لمبی تعداد نہیں ہے جسے آپ کو کرنے میں تھوڑا زیادہ وقت لگے، صرف 707 مرتبہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ نمبر 7 پہ اس عمل کے لیے جو بخور چاہیے، جو آپ نے سلگانا ہے، جلانا ہے عمل کے دوران، تو یہ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے آسانی سے مل جائے گی، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو جو بخور آپ نے جلانا ہے، جوار کے سوکھے ڈوڈے، گوگل اور اگربتی، یہ تینوں چیزیں آپ نے پنسار سٹور سے آسانی سے خرید لینی ہے، اور جب آپ نے عمل شروع کرنا، عمل شروع کرتے وقت آپ نے ان تینوں چیزوں کو سلگانا ہے، جلا لینا ہے۔ نمبر 8 پہ عمل آپ بھائیوں نے 21 دن کرنا ہے۔ یہ 21 دن کا عمل ہے، اور میں الحمدللہ آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر 21 دن کا عمل کرنے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ پری کو حاضر کرنے سے کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی۔ یہ 100% مجرب اور کامیاب عمل ہے۔ کئی دفعہ آزمانے کے بعد آپ بھائیوں اور بہنوں کو بتایا جا رہا ہے، لیکن عمل کو صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک بات صحیح طرح سمجھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ روزانہ ایک ہی وقت پر کرنا ہے۔ عمل میں آپ نے وقت آگے پیچھے نہیں کرنا۔
اور ناغہ تو آپ نے ہرگز نہیں کرنا، ایک بھی دن ناغہ نہیں کرنا۔ اگر بیچ میں ایک بھی ناغہ ہو گیا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی، پھر آپ کا عمل کام نہیں کرے گا۔ عمل روزانہ ایک ہی وقت پر کریں اور ناغہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ضروری بات ہے۔ اگر ایک بھی ناغہ ہوا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ نمبر 9 پہ 21 دن کے اندر اندر آپ کو پری حاضر ہو جائے گی اور فرما برداری کرے گی۔ 21 دن سے پہلے ہی آپ کو پری کے آثار نظر آنے لگ جائیں گے، لیکن آپ نے ڈرنا گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ 21 دن سے پہلے ہی وہ پری حاضر ہو کر آپ کو عجیب شکل میں دکھائی دے گی، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، ڈرنا گھبرانا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ ڈرے گھبرائے یا اٹھ کر حصار سے باہر چلے گئے تو آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے۔ وہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں دے گی۔ اگر آپ حصار کے اندر بیٹھے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ نمبر 10 پہ جب پری آپ کے پاس حاضر ہو جائے گی تو آپ نے عہد و پیمان جو لینے ہیں، اسے جو بات کرنی ہے وہ آپ نے سوچ سمجھ کر کرنی ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے، صرف آپ نے جائز مقصد کے لیے، جائز کام کے لیے ہی اسے اپنے تابع کرنا ہے، اور ناجائز کام آپ نے ہرگز نہیں لینے۔ اگر ناجائز طور پر آپ اسے کام میں لائیں گے تو وہ آپ کو فائدہ کی بجائے نقصان دے سکتی ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، بعد میں آپ نے گلہ شکوہ نہیں کرنا۔ صرف جائز مقصد کے لیے جائز کام میں آپ نے استعمال میں لانا ہے، اور حصار آپ نے لازمی لگانا ہے۔ حصار لگانے کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ حصار کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جب عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ نے، اگر چھری ہے تو چھری کی مدد سے، نہیں تو اپنی انگلی کی مدد سے آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر باوضو ہو کر آپ نے عمل کرنا ہے۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اپنے ارد گرد دائرہ لگا لینا ہے، اور جس جگہ پر آپ نے دائرہ ختم کرنا ہے اسی جگہ پر اگر آپ چھری کی مدد سے لگا رہے ہیں تو چھری کو آپ نے لٹکا دینا ہے۔ فرض کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس طریقے سے آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ یہ دائرے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے یہاں سے شروع کرنا، فرض کیا اس طریقے سے آپ نے چھری کی مدد سے دائرہ لگا رہے ہیں، تو جب آپ نے اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے تو یہاں پر آپ نے اس طرح چھری کو لٹکا دینا اس طریقے سے، اور جب چھری آپ نے لٹکانی ہے تو آپ نے چھری کا جو نوک ہے، جو چھری کا منہ ہے، جو چھری کا رخ ہے، وہ اپنے باہر کی طرف کرنا ہے، دائرے کے باہر کی طرف، اور دائرے کے اندر آپ نے بیٹھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس عمل کی اجازت بھی آپ بھائیوں اور بہنوں نے لازمی طلب کرنی ہے، اجازت کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کرنا ہے۔ جو کوئی میرا بھائی یہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت سارے پہلے بھی عمل کیے پری کے لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملی، تو میں اس کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ اس عمل کو کئی دفعہ پہلے آزمایا گیا ہے، آزمانے کے بعد ہی آپ بھائیوں کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ بھائیوں کو اس میں کامیابی ملے اور آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ اسے حل کر سکیں۔ اس پری کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے جب آپ نے اسے عہد و پیمان کرنے ہیں تو آخری دن جب 21 دن مکمل ہوں گے تو وہ پری آپ کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی بن کر حاضر ہو جائے گی اور آپ سے بات چیت کرے گی، اور آپ نے سوچ سمجھ کر اس سے عہد و پیمان لینے، اسے اپنے تابع کرنے کے لیے، اور صرف جائز کام ہی اس کو بتانے ہیں، جائز کام ہی آپ نے اس سے لینے ہیں۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، ناجائز کام لیں گے تو آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بھائیوں اور بہنوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ وظیفہ آپ نے 707 مرتبہ روزانہ 21 دن پڑھنا ہے۔ تو آپ بھائیوں اور بہنوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ آپ نے ایک ایک لفظ بالکل صحیح طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کا عمل کام بھی کرے۔ سوار سوار من سوار، دیو پری کفر دیوار، چاندی کا کوٹ سونے کا کواڑ، دائیں دست پر جبرائیل بائیں دست پر میکائیل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 707 مرتبہ ڈیلی آپ نے روزانہ 21 دن تک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر آپ کو پری کی حاضری نظر آ جائے گی، آپ پری کی حاضر کر کے اسے اپنے تابع کر سکتے ہیں اور اپنا ہر کام لے سکتے ہیں۔ عملیات کی ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔